ریلیجس فلسفی چاہے وہ ہندوازم ہو, چاہے وہ جوڈائزم ہو, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, اسلام ہو, بدھزم ہو, جب کوئی فلسفی اپنی ساری کی ساری ایتھکس کو ان فنڈامنٹل سے نکالتا ہے جو فنڈامنٹلز کسی خاص کتاب سے آتے ہیں, تو اس کتاب کو سب سے سپیریئر موسٹ درجہ دینا واجب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں قرآن حکیم سے ہم اسلامی معاشرے کی اقدار ڈسکس کریں گے, تو جب ہم قرآن حکیم کہیں گے تو ہمیں ریلیجس فلسفی میں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہو, اس کے لیے ریلیجن کی 3 سب سے بنیادی پلرز ہیں جس کے اوپر ریلیجن کھڑا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تھیولوجی, یعنی وہ ساری گفتگو جس میں تھیوس کہتے ہیں گاڈ کو لیٹن میں, یعنی وہ ساری گفتگو جس میں اس ریلیجن کے گاڈ کی ڈیفینیشن یا ڈسکرپشن ہے, ڈیفینیشن تو از ناٹ دا رائٹ ٹرم, ڈسکرپشن ہے. جیسے ہی تھیولوجی کو سیکشن کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کون سے مذہب کی گفتگو کر رہے ہیں, اس میں کون سے خدا کی گفتگو ہو رہی ہے اور خدا کی تعریف کیا ہے. اس کے ساتھ اس کی دوسری چیز ہوتی ہے آئیڈیالوجی, نظریہ, یعنی ہر ریلیجس فلسفی یہ 3 چیزیں لازم و ملزوم کیری کرے گی, تھیولوجی, آئیڈیالوجی اینڈ سائیکالوجی. تھیولوجی وہ جس میں گاڈ ڈسکس ہوگا, آئیڈیالوجی یعنی نظریہ وہ جس میں اس آپ والے سوال کو ایڈریس کیا جائے گا, نظام کو. ابھی ہم آئیڈیالوجی کو مزید ایکسپینڈ کرتے ہیں. اور سائیکالوجی وہ کہ وہ کیسے ایک ڈیوائن چیز, کیونکہ ہم نے تھیولوجی کہتے ہی اس کو ڈیوائن کر دیا, ڈیوائن چیز ہیومن لیول پہ ٹرانسلیٹ ہونے کے لیے جو سائیکولوجیکل اس کے ایسپیکٹس ہیں وہ اس ریلیجن کی کتاب میں یہ تینوں چیزیں کھول کے بیان کر دی گئی ہوں گی. یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے, یا اس ریلیجن کی پروپیگیشن کرنے والا پہلا فرد اس کی امپلیمنٹیشن کو اپنی پریکٹس سے واضح کر دے گا اور اصولیات وضع کر دے گا کہ یہ وہ اصولیات ہیں جو میں تھیوری میں بتا رہا ہوں, یہ وہ پریکٹیکل ہے جو اس کو اس کی پریکٹیکل تعبیر ہے.